14 مئی کو انتخابات، آرڈر آف دی کورٹ موجود نہیں، انتخابات الیکشن کمیشن کو کرانے ہیں تو نگراں حکومت کیوں بنائی جاتی ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نگراں حکومت کے قیام پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کروانا تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ صاف اور شفاف انتخابات الیکشن کمیشن نے کرانا ہے تو پھر نگران حکومت کیوں بنائی جاتی ہے؟ چلیں، خیر یہ دیکھنا پارلیمنٹ کا کام ہے، ہم تو تشریح ہی کر سکتے ہیں۔ ملک میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ آرڈر آف دی کورٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے 21ویں ترمیم کا فیصلہ پڑھیں۔ یہ فیصلہ 800 صفحات کا تھا، تاہم آرڈر آف دی کورٹ ایک پیراگراف کا تھا جس پر بینچ کے تمام ججز کے دستخط تھے۔ آرڈر آف دی کورٹ وہ ہوتا ہے جس پر سب ججز کے دستخط موجود ہوں۔ وکیل شاہ خاور کا کہنا تھا کہ 4 آرڈر آف دی کورٹ جاری ہوئے تھے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کسی مقدمے پر مختلف رائے ہو تو ایک آرڈر آف دی کورٹ جاری ہوتا ہے۔ وکیل شاہ خاور کا کہنا تھا کہ اس طرح کا آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہوا تھا۔ جسٹس عطر من اللہ نے کہا ہے کہ جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ آئین کی خلاف ورزی کا ضرور نوٹس لیا جانا چاہیے۔ انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے ہر ایک کو فیر موقع ملنا چاہیے۔ انٹرنمنٹ سینٹرز میں لوگ ہیں، گمشدگیوں لاپتہ افراد کے مسائل ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے سوال کیا کہ نگران حکومت نظام کون لائے؟ اس پر فاروق نائک کا کہنا تھا کہ ضیاء الحق 1985 میں آئینی تجدید کے آرڈر کے ذریعے نگران حکومت کا تصور لائے۔ اس پر چیف جسٹس کا دیگر وکلا سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا، کیا فاروق نائک پر طنز نہ کیجیے گا کہ انہوں نے ضیاء الحق کی بات کر دی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ضیاء الحق نے تو اپنے ہی آئینی تجدید کے حکم کی، جنیجو صاحب کو ہٹا کر خلاف ورزی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل سینیٹر فاروق ایچ نائک نے سپریم کورٹ میں ایک ہی دن انتخابات کروانے کے حوالے سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران نگران حکومت کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ تاہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہدایت پر فاروق نائک نے اپنا بیان واپس لے لیا۔ عدالت نے پورے ملک میں تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات کرانے کے حوالے سے دائر درخواست غیر مؤثر ہونے اور واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس عطر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کاشف خان کی جانب سے ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات کروانے کے حوالے سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت درخواست گزار کی جانب سے شاہ خاور ایڈوکیٹ پیش ہوئے، جبکہ عدالتی نوٹس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر فاروق حمید، ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری عامر رحمان اور ڈی جی الیکشن کمیشن پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر ہی درخواست گزار کے وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ عدالت پہلے ہی ملک میں انتخابات کروانے کے معاملے کا نوٹس لے چکی ہے اور اسی بنیاد پر اس درخواست کو مزید چلانے کی ضرورت نہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا وہی تو سارا جھگڑا ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اس کیس میں کوئی آرڈر آف دی کورٹ پاس ہوا کہ نہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کس شخص نے سپریم کورٹ کے 14 مئی کو انتخابات کرانے کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ الیکشن کا فیصلہ دینے والے بینچ کا آرڈر آف دی کورٹ کہاں ہے؟ آرڈر وہ ہوتا ہے جس پر سب ججز کے دستخط ہوں۔ اس پر فاروق نائک کا کہنا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات کروانے کے حوالے سے کوئی آرڈر آف دی کورٹ موجود نہیں۔ 14 مئی کو انتخابات کا حکم دے کر 90 دن کی آئینی مدت کی خود عدالت نے بھی خلاف ورزی کی۔ عدالت نے 14 مئی کو آرڈر دیا، وہ 90 دن سے باہر تھا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ انتخابات کرنے کا کیا آرڈر تھا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ وہی کیس ہے نا جس میں بہت سے ججز نے اپنا آرڈر لکھا۔ جسٹس عطر من اللہ کا کہنا تھا ہر حکم میں کہا گیا تھا کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں اور درخواست گزار کو چاہیے تھا کہ جو حکم پر عمل نہیں کر رہے ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرتے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ فرض کریں اگر فریقین اتفاق کر لیں کہ 4 سال انتخابات نہیں کروائے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی آئینی شک ہے تو اس قانون کے خلاف کیسے حل نکال سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کل کو دوبارہ یہ معاملہ کھڑا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا ہمارا کام ہے کہ بچوں اور فیملی معاملات میں تصفیہ کرائیں، تاہم جب آئین آ جاتا ہے تو کیا ہم سیٹلمنٹ کروائیں؟ دوران سماعت چیف جسٹس نے سوال کیا کہ نگران حکومت نظام کون لائے؟ اس پر فاروق نائک کا کہنا تھا کہ ضیاء الحق 1985 میں آئینی تجدید کے آرڈر کے ذریعے نگران حکومت کا تصور لائے۔ اس پر چیف جسٹس کا دیگر وکلا سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فاروق نائک پر یہ طنز نہ کیجیے گا کہ انہوں نے ضیاء الحق کی بات کر دی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ضیاء الحق نے خود ہی 8ویں ترمیم کی خلاف ورزی کی اور 1988 کے انتخابات نگران حکومت کے بغیر کرائے، جبکہ اب تک 2 مرتبہ 1988 اور 2002 میں نگران حکومت کے بغیر انتخابات کرائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا یا تو کہتے ہیں کہ پارٹیوں کی رضامندی سے آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو مسائل حل کرنا چاہیے نہ کہ سپریم کورٹ کو۔ عدالت نے غیر مؤثر ہونے اور واپس لینے کی بنیاد پر درخواست خارج کر دی۔